وہ ہنسا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا، خوش تھا، لیکن کیا معلوم تھا ایک دن آئے گا جب وہی چہرہ آنسوؤں سے تر ہوگا، نہ خوشی کی آنسو بلکہ وہ آنسو جو دل کو چیر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جنہیں دنیا جنتی کہتی ہے، لیکن وہ خود جنت میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آخر کیوں؟ کیا ہوا ایسا؟ یہ ایک معمولی قصہ نہیں، یہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ کی ان گلیوں میں جہاں تاریخ کے سب سے روشن لوگ چلے تھے، اور ایک ایسا واقعہ رقم ہوا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سبق بن گیا۔ یہ واقعہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بن عامر کا ہے۔ جی ہاں، وہی حنظلہ جنہیں تاریخ غسیل الملائکہ کے لقب سے جانتی ہے، یعنی وہ شخص جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ ان کے والد ابو عامر راہب تھے جو بعد میں اسلام کے مخالف بن گئے تھے، مگر بیٹے نے حق کو پہچانا اور رسول اللہ پر جان نچھاور کر دی۔ حنظلہ نہ صرف خوش شکل، دلیر اور بہادر تھے، بلکہ دل سے عاشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک رات مدینہ میں چراغ جل رہے تھے، شادی کا سماں تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ جوان سال خوبصورت اور پاکیزہ بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ نکاح کی وہ رات محبت بھری، خوشیوں بھری اور زندگی کے نئے خواب لیے ہوئے تھی، لیکن وہی رات مدینہ کی فضا میں اچانک جنگ احد کا اعلان گونجنے لگا۔ صبح کے سائے گہرے ہونے لگے، جنگ کا وقت قریب تھا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دلہن کو الوداع کہا، نہ نہایا نہ آرام کیا، بس اپنی تلوار لی اور دوڑ پڑے۔ ایک جوان مرد اپنے گھر سے نکلتا ہے، چہرے پر عزم اور لبوں پر درود۔ جنگ احد وہ جنگ جس میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حنظلہ دشمن کے قلب پر ٹوٹ پڑے، وہ ایک نعرہ بلند کرتے رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ان کے سامنے دشمن کا سردار ابو سفیان بن حرب تھا۔ حنظلہ نے اس پر حملہ کیا، گھوڑا زخمی ہوا اور عین اسی لمحے ایک مشرک نے پیچھے سے نیزہ مارا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ زمین پر گرے، خون میں لت پت، اور وہیں میدان احد میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کا معائنہ فرما رہے تھے، آپ نے ایک شہید کی لاش دیکھی جس سے نور نکل رہا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں نے فرشتوں کو حضرت حنظلہ کو غسل دیتے دیکھا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے آسمانی پانی سے غسل دے رہے تھے، کیونکہ وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ فرشتے زمین پر آ کر غسل دے رہے ہیں، یہ اعزاز صرف حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ لیکن سوال باقی ہے، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسا، خوشی منائی، جسے فرشتوں نے غسل دیا، وہ جنت میں رونے کیوں لگا؟ یہ جملہ تاریخ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رو رہے تھے اور ان سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے یاد آتا ہے حضرت حنظلہ کا رونا جب وہ جنت میں داخل ہو رہے تھے تو رو رہے تھے۔ میں سوچتا ہوں وہ حضرت حنظلہ جو فرشتوں کے محبوب تھے، اگر وہ رو سکتے ہیں تو میں کیسے نہ روں؟ تو آخر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں داخل ہوتے ہوئے کیوں آنسو بہائے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جب جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضا اور اپنے درجات کا اندازہ ہوا تو ان کے دل میں ایک درد اٹھا، کاش میں نے اور کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے ایک اور لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہوتا، کاش میں نے مزید قربانیاں دی ہوتی۔ یہ آنسو ندامت کے نہیں تھے، یہ محبت اور عشق رسول کے آنسو تھے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، شہرت، مال، عیش سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم وہ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں جو حضرت حنظلہ نے اٹھایا؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی طرح؟ کیا ہم بھی عشق رسول میں ایسا جھک سکتے ہیں کہ فرشتے ہمیں غسل دیں؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جنہیں یاد کر کے ہم جنت میں ہنسیں گے، یا وہ جن پر ہمیں وہاں جا کر بھی رونا پڑے گا؟ ایک رات کی قربانی پوری ابدیت کو روشن کر سکتی ہے، ایک لمحہ رسول اللہ کی راہ میں پوری جنت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ آئیے
ہم بھی حضرت حنظلہ کی طرح بننے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسنے کی توفیق ملے، اور جب جنت میں جائیں تو آنکھیں نم ہو، دل پرسکون اور لبوں پر درود ہو۔ من احب شیئن اکثر من ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے بار بار یاد کرتا ہے۔